اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ ناظرین، امام رضا علیہ السلام نے اپنی بابرکت زندگی میں مختلف حالات سے دوچار ہونے کے باوجود بھی کسی بھی انسان کی ہدایت کے لیے ذرہ برابر بھی کسی قسم کا دقیقہ فروغ گزار نہیں کیا، اور ہمیشہ ہر انسان کی، چاہے وہ انسان آپ کا چاہنے والا ہو یا چاہنے والا نہ ہو، ہر انسان کی ہدایت کے لیے کوشش کی ہے۔ یہاں تک کہ مامون جیسا دشمن، جو جانی دشمن ہے، اس کی بھی حضرت مختلف مراحل پر ہدایت کرتے رہے اور اس کی دستگیری فرماتے رہے۔ اسی سلسلے میں ایک چیز جو تاریخ نے ہمارے سامنے پیش کی ہے، وہ ہے رسالہ جوامع الشریعت، جو امام رضا علیہ السلام کے دستان مبارک پر صادر ہوا ہے، اور تاریخی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ رسالہ جوامع الشریعت در حقیقت مامون کا مطالبہ ہے، جو اس نے اپنے وزیر فضل ابن سہل کے ذریعے سے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، اور یہ عرض کیا کہ حضرت آپ چونکہ عالم ہیں اور اللہ کی حجت ہیں، اور بعض اپنے ان کے کمالات کا اظہار کرتے ہوئے یہ عرض کیا چونکہ آپ اتنے کمالات کے حامل ہیں اور آپ اللہ کی دی ہوئی حجتوں کو خوب سمجھتے ہیں، اور اللہ کے بھیجی ہوئی شریعتوں کا علم آپ کے پاس ہے، لہٰذا ہمارے لیے کچھ ایسا تحریر فرما دیجئے کہ جس کے بعد پھر ہمیں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ مامون کا یہ مطالبہ جو فضل ابن سہل کے ذریعے سے امام رضا علیہ السلام کو پہنچا، تو حضرت نے بلا تکلف اور بغیر کسی چون و چرا کے ایک مختصر کتابچہ، جس کو رسالہ جوامع الشریعہ کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے، تحریر فرمایا، جس میں شریعت کے تمام ان پہلوؤں کو کہ جن کی ضرورت ممکن ہے مامون کی ہدایت میں اور مامون جیسے افراد کی ہدایت میں ضروری ہو، ان کو تحریر فرما دیا۔ امام رضا علیہ السلام کا یہ جوامع الشریعہ نام کا جو رسالہ ہے، اس کو مختلف کتابوں نے قلم بند کیا ہے اور تحریر فرمایا ہے۔ اس میں بہرحال امام رضا علیہ السلام نے جہاں اصول دین کی وضاحت فرمائی ہے، وہیں پر کچھ فروع دین کو بھی مامون کے لیے لکھ چھوڑا ہے، اور فروع دین کے بعد پھر کچھ اسلامی اخلاق اور آداب شریعت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اگر اصول دین کی بات کریں تو سب سے پہلے مامون کے لیے امام رضا علیہ السلام نے توحید خداوند متعال اور اس کی شقوں کو بیان کیا ہے۔ اسی رسالے میں امام رضا علیہ السلام نے توحید اور اللہ کی صفات سلبیہ اور صفات ثبوتیہ کے بیان کے بعد نبوت ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صفات و کمالات کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقامات ہیں، ان بعض مقامات کو مامون کے لیے واضح فرمایا۔ اس کے بعد پھر جوامع شریعت نام کے اس رسالے میں امام رضا علیہ السلام نے قرآن کے فضائل کا تذکرہ فرمایا، اور قرآن کی آیات کی جو تقسیم بندی ہے مختصر طور پر وہ بھی امام نے مامون کے لیے یہاں بیان فرمائی ہے۔ پھر اسی اصول دین کے بیان میں امام علیہ السلام نے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی ولایت کے سلسلے میں بھی باقاعدہ طور پر مامون کے سامنے دلیل پیش کی، اور اس بات کا اعلان کیا کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام ہی حضرت کے برحق خلیفہ اور جانشین ہیں، اور ان کی ولایت کا اقرار کرنا ہر مسلمان اور مومنین پر فرض ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے بعد پھر ان کے جانشینوں کا تذکرہ اور ان کی خصوصیات کا تذکرہ بھی اسی رسالے جوامع الشریعہ میں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد عدل کے عقیدے کو حضرت نے بیان فرمایا،
اور اسی عدل کے ذیل میں قضاء و قدر کے مسئلے کو واضح کرتے ہوئے مامون کے سامنے تمام ان دلائل کو پیش کر دیا جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، اور پھر عقیدہ معاد کو بخوبی حضرت نے بیان فرمایا۔ بعض فروع دین میں سے بعض احکام جیسے احکام طہارت ہیں اور احکام غسل ہیں، حکم نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، ان تمام چیزوں کو مامون کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کلی طور پر اور موٹے موٹے طور پر اجمالی طور پر مامون کے سامنے بیان فرما کر مامون کی حجت کو تمام کر دیا، اور آپ نے حجت اس کے لیے تمام کر دی۔ احکام ارث، احکام جہاد وغیرہ کا بیان بھی جوامع الشریعت نام کے اس رسالے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ سب سے اہم بات جو اس رسالے میں دیکھنے کو آتی ہے وہ یہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول اخلاقی جو اس رسالے میں مامون کے لیے لکھے ہیں وہ بہت ہی قابل توجہ ہیں۔ اس میں سے مثال کے طور پر یہ فرمایا ہے کہ سب سے اہم جو اخلاقی اصول ایک مسلمان کا اور مومن کا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اولیاء خدا کی دوستی اور دشمنان خدا سے دشمنی رکھے۔ اللہ اکبر! یہ مامون کے سامنے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اسی طریقے سے والدین کے ساتھ خوش رفتاری، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہوں، گناہوں سے بچنا، چاہے گناہ کبیرہ ہوں یا گناہ صغیرہ ہوں۔ کل ملا کر اس رسالہ جوامع الشریعہ میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے مامون جیسے اپنے جانی دشمن کے لیے بھی تمام شریعت کے ان پہلوؤں کو کہ جو کلی طور پر ایک اجمالی طور پر ایک انسان کے علم میں ہونے چاہیے ان کو بیان کر کے خدا کی حجت اس کے اوپر تمام کر دی۔ اور اب مامون کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا کہ چونکہ اس نے خود ہی مطالبہ کیا تھا تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس حجت کو اپنے لیے مانے اور اس کو قبول کرے، مگر ظاہر ہے کہ اس کا کینہ اور حسد اور اس کا بغض اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ لہٰذا تاریخ میں اگرچہ یہ رسالہ موجود ہے مگر کہیں پر کوئی ایسی دلیل موجود نہیں کہ مامون نے اس رسالے کے مطابق عمل کیا ہو۔